جی ناظرین السلام علیکم۔ 3 موضوعات پر آج بات کریں گے کہ کل جو ایران کے صدر کا دورہ تھا پاکستان کا وہ مکمل ہو گیا، کل شام کو وہ واپس چلے گئے، لیکن یہ دورہ پاکستان کے لیے کتنی اہمیت کا حامل تھا اور ایران کے صدر نے کس کا پیغام پاکستان کے عوام کو پہنچایا، اس دورے کے ثمرات کیا ہوں گے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں آج ماحول گرم تھا۔ آج بلاول بھٹو بڑا گرجے پر سے باقی لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور معاملات اب لگتا ہے کہ اسمبلی میں ڈسکس ہوا کریں گے۔ کچھ باتیں بڑی امپورٹنٹ بلاول بھٹو نے کی، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ایم کیو ایم کو بھی انہوں نے مشورہ دیا، وہ کیا تھا اس پر بات کریں گے۔ کشمیر میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی اب فزل آؤٹ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ہم سب کو توقع ہے کہ انتخابات ہوں گے تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن کیا یہ ہمارا خواب ہے، الوژن ہے، یا واقعی یہ معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں؟ آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ سب سے پہلے ایرانی صدر کے دورے کے حوالے سے، مدتوں کے بعد ایرانی صدر نے دورہ کیا۔ تعلقات میں بال تھا، یہ ماننا چاہیے۔ پاکستان اور ایران کے تعلقات اتنے بھی اچھے نہیں تھے اور ایران نے جب بھی کوئی مسئلہ آیا اپنا وزن جو ہے بھارت کے پلڑے میں ڈالا۔ یہ پاکستان کی کشادہ دلی ہے کہ پاکستان نے اس سب کے باوجود اس سارے کرائسس میں جس طرح ایران کی مدد کی ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ امریکہ بہت بڑی طاقت ہے، وہ اگر ایران کو تباہ و برباد کرنا چاہتا، ایک تہذیب کو مٹانا چاہتا تو ان کے پاس اتنا اسلحہ ہے، اتنی طاقت ہے کہ وہ گھر بیٹھے یہ کام کر سکتے تھے۔ لیکن جب بھی ایران کے اوپر حملہ ہوا، پاکستان سامنے آیا اور پاکستان نے سعودی عرب کی تائید کی وجہ سے مسلم امہ کا اتحاد بھی قائم رکھا اور ایران کے اوپر بھی زیادہ نقصان نہیں ہونے دیا۔ ایران میں یہ بھی وقت آیا کہ فیلڈ مارشلز وہاں پر گئے بڑے مشکل حالات میں اور ان کے استقبال کے لیے ترانے بنائے گئے۔ پاکستان کے پرچم ایران میں لگائے گئے جس کی پہلے روایت موجود نہیں تھی، اور اس کے بعد جب یہ جنگ ختم ہوئی، سوئٹزرلینڈ میں ایک مشترکہ اعلامیہ پاکستان اور قطر کا آ گیا۔ اس کے بعد اگلے 2 دن کے اندر ایران کے صدر مسعود پزشکیان پاکستان آئے اور باقی ساری باتیں اپنی جگہ، وہ بنیادی طور پر پاکستان کا اور پاکستان کے عوام کا شکریہ ادا کرنے آئے تھے، اور انہوں نے اس کا بارہا اظہار کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ مجتبیٰ آیت اللہ خامنہ ای جو ان کے روحانی پیشوا ہیں، جو آج کل ان کے لیڈر ہیں، ان کے کہنے پر وہ یہاں تشریف لائے ہیں، اور وہاں پیغام کیا ہے پاکستان کے عوام کے لیے کہ وہ پاکستان کے عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت ہی زبردست بات ہے، اور اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کا عالمی طور پر تو امیج بلند ہوا۔ پاکستان نے بہت زیادہ محنت کی اور کاوش کی ایران میں امن رکھنے کے لیے، لیکن پاکستان کے اندر کچھ فسادی لوگ جنہوں نے مذہب کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، انہوں نے جب اس جنگ کی ابتدا ہوئی تو پاکستان کے اندر فساد پھیلانے کی بڑی کوشش کی۔ یہ واقعہ میں بار بار بیان کرتا ہوں اس لیے کہ یہ واقعہ آپ کو یاد رہے۔ آپ کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو، لیکن آپ نے ملک کو نقصان نہیں پہنچانا، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر خاص طور پہ جی بی میں ایک مذہبی نام نہاد رہنما نے اس بات پر فسادات کرا دیے کہ پاکستان شاید اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے، ایران کا ساتھ نہیں دے رہا۔ اس بات میں کوئی حقیقت نہیں تھی، ایک فیک سا بیانیہ بنا کر جی بی میں بہت نقصان کرایا۔ کتنے لوگ جان سے گئے، اب ان لوگوں کی جانوں کا، ان لوگوں کی املاک کا حساب کون دے گا؟ میرے خیال میں وہ جو پی ٹی آئی کے جانب سے پیش ہونے والے نام نہاد علامہ صاحب ہیں، ان کو پکڑنا چاہیے اور ان سے سوال کرنا چاہیے کہ جن لوگوں کی جان گئی اس میں ان کا کیا قصور تھا؟ پاکستان نے کب ایران کا ساتھ نہیں دیا؟ پاکستان کب اسرائیل کے ساتھ نہیں دیا؟ ساری دنیا پاکستان کی تعریف کر رہی ہے، ایران سب سے زیادہ پاکستان کی تعریف کر رہا ہے، تو یہ معاملات کیسے ہو گئے؟ تو ان سے سوال کرنا چاہیے۔ لیکن اب ظاہر ہے، آپ یاد رکھیے کہ ان معاملات کے جو ایران کے صدر آئے تھے تو یہ صرف شکریہ تک محدود نہیں رہیں گے، اس میں یقیناً معاشی تعاون بھی ہوگا
اور بھی ہر لیول پر کام ہوگا۔ معاشی تعاون میں سے سب سے زیادہ تو امپورٹنٹ وہ گیس پائپ لائن ہے، اگر وہ ہو جاتی ہے تو پاکستان کو بہت زیادہ ایڈوانٹیج مل جائے گا، اور پاکستان کا جو انرجی کرائسس ہمیشہ کا ہے اس سے کچھ تھوڑی سی بچت ہو جائے گی، ورنہ تو پھر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ اگر وہ گیس پائپ لائن ہو جاتی ہے تو پاکستان کے لیے یہ بڑی خوش آئند خبر ہوگی، بڑی اچھی خبر ہوگی۔ اس کے امکانات ہیں، تیل کے معاملے میں بھی ہو سکتا ہے، اور بھی ری بلڈنگ اور ری ہیبلیٹیشن آف ایران کے حوالے سے بھی جو وہاں پر پروجیکٹس ہو رہے ہیں اس میں بھی پاکستان اپنا فعال کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو ملٹی پرانگڈ اپرچونیٹیز ہیں پاکستان اور ایران کے پاس، جنہیں آگے بڑھایا جا سکتا ہے، جسے معاشی کامیابیوں میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، جسے سکسیس سٹوری بیان کیا جا سکتا ہے۔ ابھی شہباز شریف صاحب نے اس بات کا اظہار کیا کہ ایران کے صدر پاکستان آئے شکریہ ادا کرنے، اگلے ہفتے میں ایران جا رہا ہوں۔ تو ظاہر ہے جس والہانہ طریقے سے ہم نے ان کا استقبال کیا، جتنے وہ شکر گزار ہیں، شہباز شریف صاحب کا بھی ویسے ہی استقبال ہوگا، اور پھر اس کے بعد معاشی معاملات کی نوعیت بھی آگے بڑھے گی۔ یہ پاکستان کے لیے بڑی خوش کن بات ہے۔ آج اسمبلی کا ماحول بہت ہی گرما گرم تھا، اور وہاں پر اچھی بحث ہوئی۔ بلاول بھٹو جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر کا رول ادا کر رہے ہیں، اور اپوزیشن لیڈر والے خاموش ہو گئے۔ خاموش اس لیے ہو گئے ہیں کہ اگر وہ اینٹی اسٹیٹ، اینٹی انسٹیٹیوشن بات کریں گے تو ایاز صادق اسے بولنے نہیں دیں گے، اور بالکل صحیح کریں گے، اور وہ ٹی وی پہ نہیں چلے گی۔ اور جو بات اس کے علاوہ ہے وہ عمران خان کی رہائی کی بات ہے۔ اب لوگوں کو اس میں دلچسپی نہیں رہی، اس لیے کہ وہ وقت تھا، گزر گیا۔ اب پاکستان ایک جنگ جیت چکا ہے، پاکستان کے عوام کے دلوں میں بے انتہا عزت و احترام ہے، پاکستان کی افواج کا سفارتی سطح پر اتنی بڑی کامیابی مل گئی ہے، ساری دنیا فیلڈ مارشل کے قصیدے پڑھ رہی ہے، تو اس وقت عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر رہا۔ تو دوسری بات یہ کہ عمران خان کوئی سیاسی قیدی تھوڑی ہے، عمران خان تو جرائم میں قیدی ہیں، اور مجرموں کو اس طرح چھوٹ نہیں مل سکتی، تو وہاں پر ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے۔ بلاول بھٹو نے قومی اسمبلی میں ایم کیو ایم کو مشورہ دیا کہ آپ کو کرسی عزیز ہے یا کراچی عزیز ہے۔ ہر دفعہ ہوتا یہ ہے کہ کراچی میں ایم کیو ایم کے کچھ لوگوں کو وزارتیں مل جاتی ہیں، لیکن پھر وہ کراچی کو بھول جاتے ہیں۔ 15 سال سے تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں پر، اور کراچی کا جو حال ہو گیا ہے وہ بڑا عبرتناک حال ہو گیا ہے۔ تو ایم کیو ایم کو مشورہ دینے کے بجائے اگر بلاول بھٹو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو مشورہ دیں تو زیادہ اچھی بات ہے۔ حکومت کے 2 وزراء کی شکایت بھی کی، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب جب بات کرتے ہیں اکٹھے ہونے کی، اپوزیشن کو احترام دینے کی، تو وہ تو بڑی اچھی بات کرتے ہیں، لیکن 2 وزیر ہیں جو ان کا کام خراب کر دیتے ہیں۔ ان کا اشارہ تھا خواجہ آصف اور رانا ثناءاللہ کی طرف۔ یہ دونوں بڑے کانفیڈنٹ ہیں شہباز شریف صاحب کے، اور بڑی کھلی بات کر دیتے ہیں، انہیں نہیں خیال رہتا کہ یہ ہمارے حامی ہیں، ان کے دل پہ کیا گزرے گی، وہ بات کر دیتے ہیں۔ بلاول بھٹو سمجھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم ان کو شاید ڈانٹیں ڈپٹیں تادیب کریں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ نون لیگ کا کلچر ہے کہ وہاں پر اگر خواجہ آصف نے کوئی بات کی ہے تو کسی کی انڈورسمنٹ سے کی ہوگی، رانا ثناءاللہ نے اگر کوئی اختلافی نقطہ اٹھایا ہے تو بھی بات کی ہوگی، ان ساری باتوں کا وزیر اعظم کو پہلے سے علم ہوگا۔ تو وہ انہوں نے کریکٹر کریٹ کیے ہوتے ہیں، وہ کوئی کریکٹر بنا دیتے ہیں، کسی کو خواجہ آصف، کسی کو رانا ثناءاللہ۔ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ نون لیگ خود بلدیاتی انتخابات سے ڈرتی ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، نون لیگ نے انتخابات نہیں کرائے، جو کہ ان کے ماتھے پر ایک کلنک کا ٹیکہ ہے، انہیں کروانا چاہیے۔ نون لیگ کی سیاست ایم این اے، ایم پی اے، سڑکیں بنوائیں، نلکے بنوائیں، اس کے گرد گھومتی ہے۔ اگر یہ طاقت ان کے پاس سے نکل جائے، 3rd ایئر آف ڈیموکریسی میں آ جائے، تو سب کچھ بہت سکیٹرڈ ہو جائے گا۔ غلط بات ہے، 3rd ایئر آف ڈیموکریسی کو موقع دینا چاہیے۔ لیکن بلدیاتی انتخابات کیا معاملات کا حل ہے؟ کراچی میں بھی بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں، مرتضیٰ وہاب میئر ہیں، کیا کراچی کے حالات بہتر ہو گئے ہیں یا لاہور کے حالات بہتر ہیں؟ اس پر سوچئے گا۔ کشمیر میں جوائنٹ الیکشن کمیٹی جو ہے اس کا
زہر ختم ہوتا ہوا لگتا ہے اور لگتا ہے کہ اب پولیٹیکل ایکٹیویٹی بڑھے گی۔ مولانا فضل الرحمان اس میں ایک بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے ان سے التماس کی کہ وہ امن کی کوشش میں، ثالثی کی کوشش میں ہاتھ بڑھائیں، انہوں نے بڑھایا، بہت اچھی گفتگو بھی کی، اور پھر اب یوں لگ رہا ہے کہ وہ ثالثی کروانے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا انتخابی عہد نامہ بھی ہو گیا کشمیر میں، لیکن اچھی بات ہے کہ لوگوں نے دھرنے کے بجائے اب انتخابی سرگرمیوں کی طرف توجہ کر دی ہے۔ دھرنے حل نہیں ہے مسائل کا، اور اب ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ شاید ان لوگوں کی بہت غلطی تھی جنہوں نے کشمیر کے لوگوں کی بلا وجہ کچھ باتیں مان لیں، جس میں بجلی اور آٹے کی قیمتیں کم کرنا تھی۔ جب سارے پاکستان میں یہی قیمتیں ہیں، وہاں پہ بھی یہی ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ ماننے کے بعد ایک ایسا دروازہ کھول دیا کہ اب ان کی ڈیمانڈیں ختم ہی نہیں ہو رہی۔ خیر، آگے دیکھتے ہیں کہ کشمیر کے الیکشن کی کیا صورتحال بنتی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ نون لیگ کیونکہ وفاق میں حکومت رکھتی ہے، وہاں حکومت بنائے گی۔ یہی تھیوری جی بی میں بھی سوچی گئی تھی، لیکن وہاں پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا۔ دیکھتے ہیں کشمیر میں کیا بنتا ہے۔ 27 جولائی کو فیصلہ ہوگا کشمیر کس کا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔